حسین ہے، میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا حقیقی چاچا ہوں۔ تو میں رہتا ہوں ادھر سندر بنی میں۔ یہ کل بھی میرے 2 دن سے میرے گھر گیا ہوا تھا۔ کل ہی صبح 8:30 بجے وہاں سے روانہ ہوئے 2-3 بائک، پورے 17-18 آدمی گئے ہوئے تھے ادھر ختم شروع تک۔ تو دن کو اس نے ڈیوٹی سر انجام دی اور شام کو گھر آیا، نماز پڑھی جیسا میں نے سنا۔ پھر نماز پڑھ کے اندر گیا تو اتنے میں افطار کی نماز، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک پڑوسی لڑکا اوپر سے آیا اذان دینے کے لیے مسجد میں، اور وہ کہتا ہے مجھے آگے سے 2 آدمی آ رہے تھے، ایک فون کر رہا تھا اور دوسرا مجھے پوچھنے لگا طاہر خورشید کا گھر کون ہے، فوجی کا۔ یہاں اس کو ہم لال سین کے نام سے پکارتے تھے، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ طاہر خورشید کاغذوں میں نام ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے یہی پوچھا، چوتھی دفعہ انہوں نے کہا وہ لال سین بھی کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ اس کا گھر یہی ہے۔ تو وہ یہاں نہیں ہے، وہ ختم میں گیا ہوا دھرم صاحب۔ اچھا چلو اندر، تو اس کو بولو، گھر والوں کو بولو کہ ہمارے 10-15 آدمی آئے ہیں اسکول میں، اس کے ساتھی، تو ان کے لیے کھانا بناؤ۔ اچھا وہ پہلے کہنا میں آزاد دے کر آؤں، ہے نہیں چلو آگے دبایا، لے گئے اندر۔ دروازے سے اندر جب ہوا، وہ سامنے ہوا تو اس نے کیا سلام، وہی محمد رضا جس کی موت ہو چکی ہے، اس نے کہا وعلیکم السلام، آؤ بھیا روٹی کھا لو، کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کھانا نہیں کھانا، لال سین بھیا کے کوئی آئے ہیں دوست، تو یہ ان کو بلا رہے ہیں۔ تو لال سین ادھر بیٹھا، ابھی کھانا کھانے لگا تھا، اس کا فون ادھر پڑا تھا الماری میں، تو اس نے جلدی اٹھ کر وہ فون اٹھایا، تو اس کے بھائی کو پوچھنے لگے وہ لال سین کہاں ہے فوجی، اس نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن لال سین نے اپنا فون اٹھایا اور سامنے آ گیا اس کے ساتھ۔ تو باہر نکلتے اس نے پیچھے سے، جیسے لال سین بول رہا ہے گن رکھی ادھر، تو اس نے اس کو دھکا کرایا، ایک کمرے میں گرا دیا، تو خود چھلانگ مار کر بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے فائر ہوتے رہے 10-15، 1-2 آدمی گئے ہیں مطلب 200 میٹر تک، تو اس کے بعد ایک آدمی گیا ہے 1 کلومیٹر تک اس کے پیچھے۔ تو جو پیچھے تھا اس نے اس کو فائر مارا، تو وہ گرا، تو موقع پر ہی اس نے۔ لوگ آرام و چین سے بالکل آدھی رات چلتے تھے، بالکل بے خوف لوگ تھے۔ یہ اچانک ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں آج پورے گاؤں کے اندر لوگوں کے دل و دماغ پر وہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ پوری رات پورے گاؤں کے لوگ نہیں سوئے ہیں۔ یہ رات کا کچھ 8:25 یا 30 کا واقعہ ہے کہ ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے تو 3 گولیوں کی آواز آئی ہے، اور جب میں نے آ کر کے اپنے مدرسے میں سے دیکھا تو پورے گاؤں کے اندر ٹارچوں کی، موبائلوں کی لائٹیں جل رہی تھی اور ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ تو میں بھی بھاگ کر کے آیا، تو میں نے دیکھا کہ آگے ایک نوجوان جس کا نام عبدالرزاق ہے، اور میں گزارش یہ کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، آپ نے بھی کہا ہے کہ مختصر بولنا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان کی ذمہ داری میں تھی، ایک ان کی والدہ ہیں اور 2 ان کی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، 5 یہ ہو گئے اور ایک والدہ ہو گئی، 6 اور ایک گھر والی ہو گئی 7۔ ان 7 کی پرورش کرنے والا اور ان 7 کے رکھوالا یہی تھا۔ لہٰذا میں یہ پرشاسن سے بھی اور اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے کچھ سوچا جائے۔ اور کل رات کو ہی، شام کو ہی کوئی بڑا افسوسناک اور بڑا وحشیانہ ایک قسم کا حادثہ ہوا کہ ہمارے نوجوان جو ایک ملازم بھی تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، اس کو بری طرح سے دردناک طریقے سے اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سرکار سے بھی یہ مانگ کرتے ہیں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، ایک تو لوگوں کو سیکورٹی جو ہے اس کو فل اپ کیا جائے، اور پورے جو اپنی ایجنسیز ہیں ان کو بھی پریس کیا جائے تاکہ ایسے حادثے جو ہیں وہ نہ ہوں۔ لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سرکار کا تعاون دیں، اور اگر کوئی ان کے ذہن میں یا ان کے نوٹس میں کوئی سسپیشیس موومنٹ ہوتی ہے تو ان کو کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بتانا چاہیے تاکہ ایسے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے، کیونکہ ملک میں امن ہے، شانتی ہے تو ترقی ہے۔ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہو، تو ملک بھی جو ہے وہ آرام سے چل سکتا ہے۔ جب بدامنی ہوگی تو اس بدامنی سے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، لوگ سکھ اور چین کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ تو سرکار سے میری اپیل رہے گی کہ اس کا جو مناسب زیادہ سے زیادہ ریلیف بھی ان کے پریوار کو دی جائے،